جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، ہم گجرانوالہ سے واپس آ رہے ہیں۔ ایک اسکول میں ٹاک تھی میری ربیع اللہ بھائی کی، پیچھے احمد بھائی ہیں، تو آپ نے اچھا ماشاء ابھی کہا کہ کچھ آپ کویشچن کرنا چاہیں گے، تو میں نے کہا چلو زوم کال پہ کر لیں تاکہ انشاءاللہ لوگ تک بات جو ہے وہ پہنچ جائے اس طرح سے۔ سو پلیز گو آن۔ بالکل، جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تمام ایفرٹس قبول فرمائے اور آپ کے ٹیم کے اور آپ سب کو اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل فرمائے، بہت آمین۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا اخی، آپ سے سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ آج کل میرج کا بہت بڑا ایشو ہے سسٹرز کے لیے بھی، بردرز کے لیے بھی، لیکن سسٹرز کا مین ایشو یہ ہے کہ اچھے اسپاؤس ڈھونڈنا، ان کو، ان کی فیملی کو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ایج جا رہی ہے لیکن وہ گھر میں بیٹھے ہیں، تو طرح طرح کے پھر تانے سننے پڑتے ہیں ریلیٹیو سے، نیبرس سے، اور اس بیس پہ بھی کبھی تانے سننے پڑتے ہیں کہ نقاب کیا ہوا ہے، حجاب کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے آپ بتائیں، تھوڑی آپ گائیڈنس دیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا تسلی ہو کہ اس میں بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخی جزاک اللہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نان مسلمس کو تبلیغ کرتے ہیں، کیپ اٹ اپ، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سے بہت دین کا کام لے۔ تو جو آمین۔ سوال آپ نے پوچھا اخی، دیکھیں جو یہ شادی ہے نا، اور لائف پارٹنر، یہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ ایک اچھا لائف پارٹنر یہ بھی رزق کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ڈیفیکلٹی چل رہی ہے نا، سچویشن جو ہے، لڑکیوں، ہماری سسٹرز کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں اور لڑکے کم ہیں، ان کے رشتے جو ہے وہ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ بڑا ایک وہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں لوگ اگلے کیسے ہیں، لالچی نہ ہو، یا یہ کہ پتہ نہیں میرا ہونے والا شوہر کیسا نکلے۔ یہی خدشہ میں بھی لڑکوں کو ہو سکتا ہے، لڑکی کے بارے میں یا لڑکی والوں کے بارے میں، کہ یار یہ کنٹرولنگ نہ ہو، یہ مجھے ماں باپ سے علیحدہ نہ کر دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ فیئرز ہوتے جی ہیں۔ جی، بے پہلی تو شک۔ بات اخی، ہمیں ان فیئر سے لرن کرنا ہے، اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جس معاشرے سے سوشل جسٹس اٹھ جاتا ہے نا، انصاف اٹھ جاتا ہے، اس معاشرے میں مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک صحیح۔ دوسرے پہ مسٹرسٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں گارنٹی اگلے بندے کی کہ وہ کیسا ہوگا، ان کی پریفرنس کیا ہوں گی۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، کئی سسٹرز ہیں، وہ ہمارے جو سسٹر برانچ ہے یو میٹر، وہ کاؤنسلنگ کرتی ہے سسٹرز کی، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلانی سسٹر ہیں، ان کی شادی ایک بڑے دیندار بندے سے، لیکن وہ ویسا نہیں نکلا جس طرح وہ سمجھ رہی تھی۔ یہ بڑی کامن شکایت ہوتی ہے، یعنی ٹوٹلی اپوزٹ نکلا۔ اسی طرح لڑکوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے جب شادی کی تو ہماری وائفز نے ہمیں علیحدہ کر دیا ماں باپ سے ہی۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو سیپریٹ اکوموڈیشن عورت کا رائٹ ہے، سیپریٹ اکوموڈیشن سے مطلب ہے سیپریٹ نظام، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹوٹلی علیحدہ کر دیا، ہمیں ملنے بھی نہیں دیتی اور ناپسند کرتی ہے، ہم فیملی والوں سے ملے وغیرہ وغیرہ۔ یہ نا مسٹرسٹ کس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نمبر ون، ہمیں ایز اے سوسائٹی انصاف کو واپس لانا ہے، اپنی سوچ کو درست کرنا ہے۔ میں آج بے کچھ شک۔ کڑوی باتیں کروں گا جو کڑوے سچ ہیں، لیکن وہ اس کے پیچھے نیت یہ کہ انشاءاللہ ہماری فیوچر جنریشن اس طرح سفر نہ کریں۔ بہت ضروری ہے وہ باتیں کرنا۔ پہلی بات، ہم خود، ہماری اپنی سوچ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میرا کام کسی طرح چل جائے، یا مجھے فلانا فلانا پرفیکٹ بندہ مل جائے۔ تو دیکھیں کرائٹیریا تھوڑا سا ہمیں نیچے لانا پڑتا ہے، اسپیشلی جب رشتے بہت مشکل ہو رہے ہیں، ہمیں تھوڑا بالکل۔ سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک پرفیکشن کی امیج ہے کہ میرا شوہر ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یا لڑکوں کے سامنے امیج ہے میری وائف جو ہے نا وہ خوبصورت بھی ہوگی، پڑھی لکھی بھی ہوگی، تابع دار بھی ہوگی، پیرنٹس کی خدمت کرنے والی بھی ہوگی۔ وہ بہت لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح۔ سسٹرز کی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اخی، جس طرح کے حالات ہیں، پہلی بات ہمیں اپنا سٹینڈرڈ تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا۔ بہت اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس وہ لکس نہیں ہے جس طرح ہمارے بردرز لک فارورڈ کر رہے ہیں۔ بہت سلیقہ شعار، اچھی، شریف، پڑھی لکھی لڑکیاں موجود ہیں، اس لیے کنواری بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ اس کرائیٹیریا کو فلفل نہیں کر رہی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بردرز کو بھی اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے۔ نمبر ٹو،
بہت ایسے لڑکے ہیں جو اچھے ہیں، شریف ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے دین کی طرف اتنا نہ ہو، تو بہت سے لوگ گھبراتے ہیں کہ نہیں یہ تو دیندار نہیں ہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ ایک بندہ پرفیکشن میں ہو شادی سے پہلے ہی، بہت سے معاملات شادی کے بعد بھی بہتر ہو جاتے ہیں. تو ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلا نمازی ہے، خدا خوفی کرنے والا ہے، اپنے معاملات میں اچھا ہے، ذمہ دار ہے، اور مطلب نبھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے. تو ماں باپ کا ہی اس میں بڑا رول ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ نظر رکھیں اپنی بیٹیوں کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خاندان میں بھی، اپنے ارد و گرد میں بھی، گرد و نواح میں آپ بھی. کی آواز تھوڑی سلو ہو گئی ہے. اصل میں اخی سفر پہ ہیں تو یہ اوکے آپ ٹھیک ہے، بیٹر ہے الحمدللہ. اپ ڈاؤن ہوگا، لیکن آپ بہتر ہے. جی جی تو ماں باپ کا ہی بڑا رول ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی، جب ان کی بچیاں جوان ہونا شروع ہوتی ہیں اور بچے، تو وہ نظر رکھیں ارد گرد، اچھی پی آر بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ نیک اور صالح انہیں جو ہے وہ لائف پارٹنر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب اللہ ان کا اچھا کرے. ماں باپ کو بہت زیادہ رول اس میں نبھانے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ خود بیٹھ کے رشتے ڈھونڈ رہی، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، یونیورسٹیز میں. ماں باپ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ، سیدھی سی بات. تم نے جب خود ہی ڈھونڈنے ہیں صحیح. تو پھر ہمارا کیا رول ہے اس میں؟ کیونکہ ہم جو ڈھونڈیں گے وہ تمہیں پسند نہیں آئیں گے. خود جو تم نے ڈھونڈنا ہے وہ اس میں ماں باپ 100 مسئلے جو ہے وہ نکال دیں گے. تو لیکن یوتھ، یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، جی کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جی بچے کی عمر جا رہی ہے، ٹھیک ہے اس کی شادی کر لو، فیملی پیسے والی ہے، لڑکا اچھا کماتا ہے، لیکن اتنا زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہے یا بالکل بھی پریکٹسنگ نہیں ہے، یا وہ پہلے سے ہی کہہ دیتا ہے کہ اگر لڑکی پردہ کریے کہ یہ جو پردہ تم شادی کی بات کرنا، ابھی اس کو چھوڑ دو، ابھی تم اپنی پکچر شیئر کرو. کچھ ایسے معاملات بھی نکل آتے ہیں جہاں پہ اگر پیرنٹس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سسٹرز کو یہ ایشو آ جاتا ہے. اس کا کیا سولوشن ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ. پہلے تو بات یہ سمجھ آ گئی ہمیں کہ دیکھیں ہم نے اپنی سوچ صحیح کرنی ہے، کمپرومائز بھی کرنا ہے، تھوڑا نیچے بھی آنا ہے اپنے سٹینڈرڈ سے، اور ہم نے انصاف پر مبنی معاشرہ بنانا ہے. اور اس سے انشاءاللہ ہماری نیکسٹ جنریشنز کے لیے ایز کریٹ ہو. اب بات یہ انشاءاللہ. کچھ سسٹرز ہوتی ہیں کہ ان کو پیرنٹس فورس کرتے ہیں، وہ اس کا منگیتر یا ہونے والا جو شوہر ہے کہ اپنی پکس شیئر کرو. تو یہاں پر کمپرومائز انہیں نہیں کرنا چاہیے، کہ جو ان کی ریلیجس کمٹمنٹ ہے اسی کے ساتھ انہیں جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میری مدد فرما اور مجھے ایسا شوہر عطا فرما، ایسا لائف پارٹنر جو میرے ویلیوز کی بھی رسپیکٹ کرے اور مجھے حرام کی طرف مت لے کر جائے. تو یہاں سٹینڈ بالکل لینا چاہیے سسٹرز کو، انہیں اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. سیم بردرز کو ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی وائف، ہونے والی وائف پردہ اس طرح سے نہیں کرتی تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ رشتہ توڑ دیں. دیکھیں بہت سی لڑکیاں شریف ہوتی ہیں، ان میں خیر بہت ہوتی ہے، لیکن وہ پردہ نہیں کرتی شادی سے پہلے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شادی کے بعد بہت ممکن ہے کہ وہ دین کے قریب آ جائیں. وہی بات ہے کہ تھوڑا سا اپنا کرائٹیریا ڈاؤن لانا چاہیے. اب اگلی بات اخی کہ رشتے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ بنیادی دیکھیں ایک یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں لڑکوں کی تعداد کم ہے، پہلی بات. صحیح. دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں جی کاسٹ میں ہی کرنی ہے، ہم دوسری طرف نہیں دیکھتے. تیسرا یہ کہ کرائٹیریا اتنا اوپر بنا لیا ہے. چوتھا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھائی جائیں، جیسے اس نے ماسٹرز کیا تو شادی نہیں ہو رہی تو چلو ایم فل کرا دو، پھر ایم فل کرا شادی نہیں ہو رہی تو چلو جی پی ایچ ڈی کرا دو. وہ کرتے 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 اس کی عمر 30 سال 32 سال ہو جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 30 سال 32 سال کی جب ہو جائیں گی سسٹر، یا 28 سال کی بھی، تو ہمارے جو لڑکوں کی سوچ ہے وہ کیا ہے کہ نہیں میں نے تو ینگ سے شادی کرنی، یہی سوچ ہے نا، جو کہ بالکل. انفارچونیٹ ہے لیکن سوچ تو یہی ہے. تو ان کا بالکل. وہاں سے چلے آتا ہے. تو ماں باپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی بچیوں پہ توجہ دیں. جب ان کی عمر ہو جائے 24 سال 25 سال تو ان کے لیے اچھے لائف پارٹنرز تلاش کرنا شروع کریں. اللہ سے دعا کرتے ہوئے ایفرٹ کریں، میٹریمونیل سروسز کی خدمات لیں. اور سسٹر سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کا رشتہ کسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کا ویٹ زیادہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھیں اللہ کی طرف سے شکل و صورت تو اللہ کی طرف سے، لیکن ویٹ لاس آپ کے ہاتھ میں، ڈیفینیٹلی آپ کے ہاتھ میں. آپ اس چیز کو بہتر کریں، جتنا آپ بہتر کر سکتے ہیں جس سے چانسز بڑھ سکتے ہیں.
یہ سوچنا کہ نہیں میرے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھ سے جو بندہ شادی کرے گا وہ ایسے ہی کرے گا جیسے میں پریزنٹلی ہوں، یا بندہ یہ سوچے کہ نہیں مجھے تو کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بھی جو شادی کرے گی وہ ایسے ہی کرے گی جیسے میں ہوں، اس سوچ سے بھی رشتے ڈیلے ہوتے ہیں۔ تو ذرا عقل مندی کی طرف آتے ہوئے اپنے آپ کو مینٹین بھی کرنا چاہیے۔ شادیوں کی 3-4 وجوہات ہوتی ہیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں۔ نمبر 1 لڑکی کے حوالے سے بات کرو، سلیقہ شعار۔ نمبر 2 کہ ان کو کوکنگ اچھی آتی ہے۔ دیکھیں ریالٹی ہے نا، ہم ریالٹی کا تو جی انکار بالکل نہیں کر سکتے نا سوسائٹی میں اس طرح۔ نمبر 3 یہ کہ ان کی لکس بہت اچھی، اس سے رشتے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 4 یہ کہ ماشاءاللہ اچھے خاندان سے پڑھی لکھی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان ڈپارٹمنٹس میں مینٹین کریں۔ لکس اللہ کی طرف سے ہیں اور لکس کو اتنا دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ میں اس بات کا قائل ہوں، اگر ایک سسٹر ماشاءاللہ اچھے کیریکٹر کی ہیں اور سلجھی ہوئی ہیں اور مطلب نیٹ اینڈ کلین اپنے آپ کو مینٹین کرنے والی ہیں اور ظاہر ہے کہ سلیقہ شعار ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ لکس اتنا میٹر کرتی ہیں، نہ کرنی چاہیے۔ بردرز کو میرا یہ میسج ہے، کیونکہ آپ نے فیملی چلانی ہے، لکس فیڈ ہو جاتی ہیں کچھ منتھس بعد یا سال بعد، اس کے بعد صرف جو ہے وہ اخلاق رہتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے بردرز کو سمجھنا۔ تو سسٹرز اور بردرز دونوں اپنے آپ کو مینٹین بھی کریں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ان کے چانسز بڑھ جائیں شادی ہونے کے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پریکٹیکل ٹپ ہے۔ اور آخری پریکٹیکل ٹپ بہت کڑوی ڈوز ہے جو کہ ہمیں پسند نہیں آئے گی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پولیگیمی کو پروموٹ کرنا چاہیے سوسائٹی میں۔ بہت سی سسٹر اس لیے شادی نہیں کرتی کیونکہ وہ آلریڈی شادی شدہ بندہ جو ہے اس کا رشتہ مل رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہیں یہ ان کی ڈیگریڈیشن ہے کہ میں کیوں کروں، یہ تو میری ڈیگریڈیشن ہے۔ یا طلاق یافتہ خواتین بھی ریڈی نہیں ہوتی کسی طلاق یافتہ شخص سے یا آلریڈی میرڈ شخص سے شادی کرنے میں۔ تو یہ اگین اپنا کرائٹیریا نیچے کرنا چاہیے، حالات دیکھنے چاہیے، حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اگر ایک نیک آدمی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، تو اس میں بھی یو شوڈ گو آفٹر دیٹ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ میری اپنی اس پہ رائے ہے۔ باقی یہ کہ دیکھیں اللہ سے بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک صالح پارٹنرز جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بہت پڑھنا چاہیے۔ باقی بالکل، اگر بے شک یہ سورہ فرقان کی لاسٹ ورسز میں سے ہے۔ بے شک باقی یہ کہ آپ کا رشتہ بہت ڈیلے ہو گیا اخی، میں نے 38 سالہ عورتوں کی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں، میری اپنی فیملی میں مثال ہے۔ ایسی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کرائٹیریا ڈاؤن لانا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک سسٹر ان کی 35 سال عمر ہو گئی ہے، تو اخی شی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ ان کی شادی کنوارے سے ہو جائے گی یا ان کی شادی جو ہے ظاہر ہے کہ ایسی جگہ ہو جائے گی جو ان کا آئیڈیل ہے۔ سمجھنے کی بات ہے نا، شادی کا مقصد ہے کہ اولاد پیدا ہوگی، وہ صدقہ جاریہ بنے گی، اس کی تربیت ہوگی۔ شادی کے کچھ مقاصد ہیں، ان مقاصد پہ توجہ کرنی چاہیے بجائے کہ وہ ایک آئیڈیل امیج پہ توجہ کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس سے معاملات حل کی طرف آئیں گے۔ یہ کچھ پریکٹیکل سولوشنز جزاک اللہ خیر۔ اور اخی ایک آپ سے سوال یہ تھا کہ بہت سے برادرز اینڈ سسٹرز الحمدللہ حرام ریلیشن شپ ختم کر کے یا اسٹارٹ سے پہلے ہی انہوں نے اینڈ کر دیا الحمدللہ، تو ان کے لیے کوئی ایڈوائس، اور جو سسٹرز حجاب کرنا شروع کیا ہے جنہوں نے اور ان کو تانے سننے پڑتے ہیں، یا جو حجاب کرنا چاہتی ہیں اور اس ڈر سے حجاب نہیں کر رہے ہیں کہ تانے سننے ملے گی، تو اس ہمارا معاشرہ تو ایسا ہی ہے کہ ڈیڈی کو رکھ لے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ مولا ہو گیا، مولوی ہو گیا، اور کوئی حجاب کرنا شروع کر دے تو اس کو جو ہے وہ الگ طریقے سے ٹونٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے کچھ، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی ہمت کے لیے کچھ آپ گائیڈنس دیں گے پلیز؟ دیکھیں میں حوصلہ افزائی کیا کروں، اللہ نے حوصلہ افزائی کر دی ہے۔ اللہ نے سورہ عنکبوت میں کہا کہ جو بھی ہمارے رستے پہ چلتا ہے تو اس کی، جو بھی ہمارے رستے میں جد و جہد کرتا ہے اس کی ہم مدد فرماتے ہیں۔ میں نے خود ایسی سسٹر دیکھی کہ جنہوں نے بہت بڑا سٹینڈ لیا۔ میرے پاس ابھی ایسی مثالیں کارپوریٹ بیک گراؤنڈ سے سسٹر، کارپوریٹ بیک گراؤنڈ سے جو خواتین ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حجاب تو دور کی بات، وہ کیا مطلب لائف سٹائل ہوتا ہے ان کا۔ کارپوریٹ سے خواتین کا بیک گراؤنڈ، اور انہوں نے نقاب شروع کر دیا، حجاب شروع کر دیا، یوں شفٹ مارا، اور شروع میں انہیں بہت ریزسٹنس آئی، بہت موکنگ آئی۔ سسٹر سارہ آصف کی مثال ہے، بینگ ہر ایک سیریز ہماری یوتھ کلب کی ہے، شاید آپ کو،
وائسی کراچی سے جو ہے بالکل جی ان کا اتنا بیک گراؤنڈ کارپوریٹ ہے لیکن ماشاءاللہ شی ٹوک اے اسٹینڈ. شروع میں مشکلات آئی ہوں گی لیکن ہسبینڈ نے بھی بعد میں سپورٹ کیا. اللہ ایسے لوگ آپ کی فیملی میں کھڑا کر دیتا ہے جو آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. اگر تانا دینے والے لوگ ہیں تو اللہ 2 اگر تانا دینے والے ہیں تو 10 اللہ سپورٹ بھی کر دے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. تو اس پر سسٹرز کو جو ہے وہ ڈرنا نہیں چاہیے اللہ کے راستے میں. لیکن بات یہ کہ اللہ کے لیے کرنا ہے, پیورلی اللہ کے لیے کرنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, میرے رب کا حکم ہے, اس میں برکت بھی ڈلے گی, سپورٹ بھی آئے گی انشاءاللہ. اور جو لوگ حرام ریلیشن چھوڑیں کیپ اٹ اپ, الحمدللہ اللہ کے لیے چھوڑیں آپ, اللہ اس کو بہت اچھے سے ریپلیس کرے گا, آپ کو دل میں غنا دے گا, اللہ آپ کو اسٹرینتھ بھی دے گا اور اللہ آپ کو اس کے بدلے بہت بہتر بھی دے گا انشاءاللہ. ٹرسٹ اللہ پلانز, آپ اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی. یہ میرا میسج ہے. جزاک اللہ خیر اخی. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, آپ نے آج بھی جمعے کا دن ہے الحمدللہ 21 جنوری, اور آپ جمعے کی نماز کے لیے آئی تھنک اس وقت رستے میں ہوں گے. کچھ اگر آپ لاسٹ میں کچھ دعا کریں سب کے لیے, ایک اجتماعی دعا ہو جائے گی سب کے لیے جو آپ کے ویورز ہیں, آپ سے پیار کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے. اور اس کے بعد ایک لاسٹ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سنگنگ چھوڑی تھی اور میں نے آپ کی ایک چھوٹی سی ایک نشید سنی تھی, الہی تیری چوکھٹ پہ, اگر آپ کچھ اس کے اشعار سنا دیں تو بہت, یہ میری ذاتی وہ ہے خواہش کہ میں آپ سے سنوں. سب سے پہلے تو انشاءاللہ جزاک اللہ آپ کے حسن ظن کا. سب سے پہلے تو میں دعا ضرور انشاءاللہ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بھائیوں کے ساتھ بھی ہوں, ہم راستے میں سفر پہ بھی ہیں, جمعے کا بھی ٹائم ہے, تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ استقامت دے, دین پر رکھے, اور اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے دل نہ پھیرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں عافیت لے کر آئے, ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں حلال رزق دے اور اس رزق میں برکت دے, اور اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے فیملی, ہمارے اہل و عیال, ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہیں ان کو بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کرے اس دین کی طرف, اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے, اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں حل کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اسٹرینتھ دیں زندگی میں, طاقت دیں کہ وہ ان پریشانیوں کا مقابلہ بھی کر سکیں اور اس سے کم آؤٹ بھی ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے جو شکر گزار ہے, اور ایسا دل دے جو سچ کو اور حق کو پہچاننے والا ہو, اور ہمیشہ ایسا دل جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہو, اور دنیا کے نشے میں نہ ڈوب جائے اور دنیا کی لذتوں میں نہ ڈوب جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ انشاءاللہ لائف پارٹنر اچھا چاہتے ہیں ان کی مدد کریں, ان کا نصیب اچھا کریں, اور انہیں اچھا خامد, اچھی وائف بننے کی توفیق عطا فرمائیں, اور انشاءاللہ ان کو اولاد سے بھی نوازیں. آپ بھی انشاءاللہ دعا کیجئے بہت زیادہ ہمارے لیے, اللہ ہماری زندگی میں بھی خوشیاں لائے, برکت لائے, اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. اور آخر میں وہی دعا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ایسے اسپاؤسز دے آپ سب کو جو لوگ اسپاؤس کی تلاش میں, جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے, اور ایسی اولاد دے جو متقین کے امام بنے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میری دعائیں ہیں. جزاک اللہ خیر فار the beautiful دعاز اخی, بہت پیاری دعائیں آپ نے کی. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے سفر میں آسانیاں فرمائے اور آپ سب کو اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل فرمائے. اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, بے شک پوری یوتھ چینج ہو کے رہ گئی الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ سب سے کام لیتے رہیں اور آپ سب کو نظر بد سے بچا کے رکھیں, آپ کی ٹیم کی ایمان کی اور جان مال عزت کی حفاظت فرمائیں, اور ہمیشہ ثابت قدم رکھیں. میری طرف سے اور تمام ویورز کی طرف سے آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں, اور ہم ہمیشہ آپ کی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ آپ کے ہر سفر میں عافیتیں اور آسانیاں فرمائے, آمین. بس ایک میری لاسٹ ریکویسٹ تھی کہ الہی تیری چوکھٹ پہ کچھ اشعار آپ سنا دیں تو پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. میں پھر فلفل کروں گا کیونکہ ابھی لیکچر دیا انشاءاللہ. ہے اور ذرا یہاں بات کی گلا تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا,
بالکل بالکل نو پرابلم، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. جزاک اللہ خیر اخی. انشاءاللہ ضرور کریں. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ اخی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.